بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خالی پیٹ مت سویا کریں، اس سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہانے سے قبل آپ کو پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدہ اور مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن کے اندر طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تازگی عطا کرتی ہے اور حافظہ تیز کرتی ہے۔ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہ انسان دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن مصروف ہو جاتا ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر ملنے سے قبل از وقت چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انجیر خون کے ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، کیونکہ موت کی کوئی دوا نہیں۔ گردوں کی بیماریاں شہد کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ صبح خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر پرسکون سونا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھا کریں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ سردیوں میں ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں ایک بالٹی پانی بھر کر رکھیں۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون و پاگل پن کا علاج ہے۔ بھونا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دائمی نزلہ زکام اور درد سے افاقہ ملتا ہے۔ ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ جو انسان ہر مہینے 3 دن تک صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ گاجر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے بند گوبھی، کھیرے اور لیموں استعمال کرو۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ مچھلی کے سالن کی خوشبو سے آپ کے گھر میں کیڑے نہیں آئیں گے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا بچوں کے ذہنی نشو و نما کو متاثر کرتا ہے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سستی لوگوں کو اس طرح ہلاک کرتی ہے جس طرح سگریٹ نوشی؟ سادہ نمکین کھانا اعتدال کے ساتھ کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے والی عورتوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کو جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کیا کرو۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ نمکین پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے اثرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد واک کرنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ واک کرنے والا انسان وقت سے قبل بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھانے سے قبل ایک کھیرا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو غور سے دیکھا کرو، ایسا 3 دن کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا۔ ہمیشہ دبلے پتلے اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہو تو گندم کا کم استعمال کرو۔ امرود کے پتے بلڈ شوگر لیول کو کم کرتے ہیں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔
گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گا۔ اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آئے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں تو کپڑے چمک اٹھتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ اسبگول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھجور بکری کے دودھ میں شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص سے نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ کم از کم 10 عدد انجیر روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ شوگر کے مریض افراد چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھائیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ کام کے دوران اگر نیند کا غلبہ ہو یا سستی پڑ جائے تو فوری انگور اور ناشپاتی ایک ساتھ کھاؤ۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو سب بڑی الائچی کھا جاؤ، خارش رک جائے گی۔ گردن کے سیاہی غائب کرنے کے لیے 2 کھانے کے چمچ دودھ اور آدھا چمچ لیموں کا رس ملا کر گردن پر لگاؤ، گردن سفید ہو جائے گی۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھایا کرو، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ خالص ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں اور صبح و شام پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ الویرا اور 1 چمچ چکوترے کا رس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ دوران قبض کیلا مت کھائیں ورنہ تمہاری قبض اور بڑھ جائے گی، پخانا سخت آئے گا۔ اگر دانت کے درد کی پرابلم ہو تو لہسن چھیل کر اس کی ڈلی دانت پر رکھو، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لہسن اور کھیرا روزانہ کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ نیند کی اور پانی کی کمی بدن کے اندر سٹریس پیدا کرتی ہے۔ مستقل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ آڑو کھا لیں۔ سونف کا پانی ابال کر بچے کو پلانے سے بچے کے تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے اس پر تھوڑا سا ابلا ہوا دودھ رگڑ دیں، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ دماغی کام لیٹ کر مت کریں اور توجہ سے کریں، دماغی کام کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے لیے بعد سر کے مالش بہت ضروری ہے۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبو دیں۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے پیٹ باہر نہیں آتا اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم درست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔
सेब के बीज पीस कर होंठों पर लगा देने से होंठों की स्याही दूर हो जाती है। चेहरे की झुर्रियां और मैदे के लिए सब्ज चाय का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। बाजरे को गुड़, शक्कर, घी या दीगर खानों में मिलाकर खा लेने से खून उम्दा, कमर मजबूत और पेट की चर्बी कम होती है। रोजाना शहद चाटने से दिमाग तेज होता है और जुकाम से हिफाजत होती है। बच्चों को अखरोट का मगज सोते वक्त खिला दें, इनके पेट के कीड़े मर जाएंगे। निहार मुंह काले चने खाने से मैदे की तजाबियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बादाम का इस्तेमाल रोजाना करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है। खालिद बिन साद रहमुल्लाह ने बयान किया कि हम सफ़र पर गए हुए थे और हमारे साथ गालिब बिन अजबर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। वो रास्ते में बीमार पड़ गए। फिर जब हम मदीना वापस आए तो उस वक्त भी वो बीमार ही थे। इब्ने अबी अतीक इनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए और हमसे कहा कि उन्हें ये काले दाने यानी कोलंजी इस्तेमाल करवाओ। इसके 5 या 7 दाने लेकर पीस लो और फिर जैतून के तेल में मिलाकर यानी नाक के इस तरफ और उस तरफ उसे कतरा कतरा करके टपकाओ। क्योंकि आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुलंजी हर बीमारी की दवा है। सवा साम के मैंने अर्ज किया साम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साम से मुराद मौत है। दही और शहद चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी आती है। फल खाने के बाद खाना खाएं तो दांतों पर मैल नहीं जमती। कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीजों के लिए नहायत ही मुफीद है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क हो तो गाजर खाने से ये खुश्की दूर हो जाती है। ज्यादा सोने की आदत आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। तकब्बर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो इंसान को इंतहाई नापसंदीदा जगह पर लाकर गिराता है। अगर आपको 5 मिनट से ज्यादा वक्त बाथरूम में लगता है तो आपका मैदा खराब है। पाँव का दर्द ना जाता हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश किया करो। दर्द जैसा भी हो खत्म हो जाएगा। इमाम शाबी रहमुल्लाह कहते हैं कि मैंने मुगीरा बिन शबा रजी अल्लाह अन्हु को मिंबर पर खड़े होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए सुना। आपने फरमाया, मूसा यानी अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछते हुए कहा कि ए मेरे रब, कौन सा जन्नती सबसे कमतर दर्जे में होगा? अल्लाह फरमाएगा, जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बाद एक शख्स आएगा, इससे कहा जाएगा कि तू भी जन्नत में दाखिल हो जा। वो कहेगा कि मैं कैसे दाखिल हो जाऊं, जबकि लोग यानी पहले पहुंचकर अपने अपने घरों में आबाद हो चुके हैं और अपनी अपनी चीजें ले ली हैं। आपने फरमाया, इससे कहा जाएगा कि दुनिया के बादशाहों में से किसी बादशाह के पास जितना कुछ होता है उतना तुम्हें दे दिया जाए तो क्या तुम इससे राजी खुश होगे? वो कहेगा, हाँ ऐ मेरे रब, मैं राजी हूँ। इससे कहा जाएगा, तो जा तेरे लिए ये है और इतना और इतना और इतना। और वो कहेगा कि मेरे रब, मैं राजी हूँ इससे। फिर कहा जाएगा, जा तुम्हारे लिए ये सब कुछ और इससे 10 गुना। और वो भी कहेगा कि मेरे रब, बस मैं राजी हो गया। तो इससे कहा जाएगा कि इस यानी सारी बख्शिश व अता के बावजूद तुम्हारा जी और नफ्स जो कुछ चाहे और जिस चीज से भी तुम्हें लज्जत मिले वो सब तुम्हारे लिए है। बादाम का इस्तेमाल रोजाना करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है। दही और शहद चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी आती है। जिन लोगों को दुबले पतले की पन की प्रॉब्लम है, वो बदन की कमजोरी है और वो लोग नाश्ता ऐसे करें कि 3 दाने अंजीर खा लें और फिर 5 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज और दूध में इलायची डालकर 1 गिलास पी जाएं। अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। जो लोग वॉशरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर उनको भूलने की बीमारी लग जाती है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं सो रहा था, यानी इसी हालत में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, हत्ता कि मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ यानी दूध उमर बिन अल खत्ताब को दे दिया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा,
آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم۔ دوپہر کے کھانے میں پیاز کھاؤ، یہ موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سر سے جوئیں ختم کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے گریز کرو ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھا لیا کریں، چند دنوں میں موٹے تازے ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔